الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا اور تمام جہان والوں کا پالنے والا، دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اصل جو حمد کا مصداق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اصل تعریف اسی کی ہے، اس کے ریفرنس سے ہو سکتی ہے کسی کی۔ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی شان دیکھیں، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ قرآن کی شان دیکھیں، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ زمین و آسمان کی کریشن کے اوپر ہم غور کریں، پھول سے لے کے جانوروں تک تمام چیزیں، گلیکسیز کے اوپر غور کریں، تو ہم یہ رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ اصل تعریف اس کی ہے جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور اس میں دوام بھی موجود ہے۔ مالک یوم الدین، اب یہ جتنی چیزیں اس نے بنائی ہیں فضول نہیں بنائی ہیں، ان کا کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو چیزیں بنائی، جو مجھے میری جان دی، مجھے 1,00,000 دفعہ روزانہ دھڑکنے والا دل دیا، 23,000 دفعہ پھیپڑے سانس لینے والے اور 23,000 دفعہ باہر نکالنے والے، 25 دفعہ ڈائلیسس کرنے والے گردے، 12,000 مرتبہ آنکھیں جھپکنے والی اور 10,000 لیٹر خون پمپ کرنے والا دل دیا۔ یہ تمام چیزیں جو دیں اور جسم کے اندر 1,00,000 کلومیٹر نسوں کا جو نظام ہر بندے کے جسم میں بچھا دیا، اور 100 ٹریلین سیلز، 100 ٹریلین، 1 ٹریلین 1,000 ارب کے برابر ہوتا ہے، 100,000 ارب سیلز ہر بندے کے جسم میں ڈالے، اور ان تک خون پہنچانا اس کی ذمہ داری، آکسیجن پہنچانا اس کی ذمہ داری۔ تو یہ تمام چیزیں فضول نہیں ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ کوئی چیز تو نے فضول نہیں پیدا کی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہم نے تمہیں فضول بنایا اور تمہیں مر کے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ تو یہ تمام چیزیں کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئی۔ اب وہ چیز اگر اس مقصد کو پورا نہیں کرے گی تو جزا اور سزا کا معاملہ ہونے والا ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا حساب لے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی کے دن، جواب دہی کے دن۔ مالک یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن، بدلے کے دن کا مالک تو ہی ہے۔ اب یہ 3 آیات ایسی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ جس شخص کی فطرت پرورٹیڈ نہیں ہے، مسک نہیں ہے، ڈورمنٹ پوزیشن میں، اس کے اندر جو ہے مخفی طور پر یہ پوٹینشلی ایمان موجود ہے کہ وہ یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر 2 رزلٹ تک پہنچے گا کہ تمام چیزوں کا ایک خالق ہے، نمبر 1، اور دوسری چیز یہ کہ یہ جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ ان سے حساب لینے والا بھی ہے۔ اس کے بعد پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسی ہستی کی پناہ لے لی جائے اور دعا کی جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں، دعا صرف تجھ سے۔ اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف نستعین ہے دعا، غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا، ظاہری اسباب اور چیز ہے، یہ ہے ایاک نستعین، غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا، دعا کرنا۔ دعا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی، دعا صرف ایک اللہ ہی سے، مشکل اور پریشانی میں ایک اللہ ہی کو پکارنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں تجھ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، تو نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے۔ اور سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے فالوور صحابہ کرام علیہ رضوان، اور تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء اللہ جو صحیح العقیدہ ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی صحابی کو، کسی بھی تابعی کو، کسی بھی تبع تابعی کو، کسی بھی مجتہد کو، کسی بھی امام کو اللہ صراط مستقیم نہیں عطا کرتا، صراط مستقیم صرف نبی کو عطا کرتا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے محبوب تم فرماؤ مجھے میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ،
ابراہیم علیہ السلام کا دین جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے. اور صراط مستقیم کا تقاضا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ سورۃ الانعام کی آیات ہیں آخری رکوع کی. اے محبوب تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالے والا ہے. لا شریک لا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں، میں فرما بردار بنوں. تو صراط مستقیم صرف نبیوں کو عطا ہوتا ہے. لہذا یہ جو پاکستان میں جو پروپیگنڈا سب کانٹیننٹ میں چل رہا ہے، جی فلاں کے راستے پہ، فلاں بزرگ کے پیچھے، فلاں بزرگ، فلاں امام کے پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. لہذا اس کا میں صحیح ترجمہ کروں تو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ سیدھا راستہ جو تو نے اپنے نبی کو دیا تھا، اور اس راستے پر چل کر لوگ انعام یافتہ قرار پائے تھے. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی اس کی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر چلانا، آمین. غضب اللہ کا کن پر نازل ہوا؟ وہ قرآن بتاتا ہے یہودیوں کے اوپر. غضب اس لیے کہ یہود بہت بڑے بڑے علماء تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں تو علم ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں تورات کے اندر، اور تم ان کو سب سے پہلے تم نے کفر کیا ان کے بارے میں. تو جو شخص علم کے باوجود حق سے آنکھیں بند کر لے، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے. اس کی مثال یہودی تھے. اور دوسرے وہ لوگ جو علم کے بغیر اٹکل پچو کے پیچھے چلتے ہیں، ان یتبعون الا الظن، اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں. جی میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں، میرے بزرگ یہ کہتے ہیں، میرا امام یہ کہتا ہے. جو اس چیز کے پیچھے چلتا ہے کتاب اللہ اور سنت کو اور اجماع کو چھوڑ کر، وہ ہے وَلَضَّالِّينَ، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے عیسائی ہیں. جاہل لوگ تھے، ربانیت بھی ایجاد کر لی انہوں نے، اور کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کے بعد سنت ہے آمین کہنا کہ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول کر. سورہ فاتحہ کی اہمیت میں ایک حدیث بیان کروں گا، وہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں یہاں بیان کروں، اور اس سے ایک مسئلہ جو ہمارے اعمال کو بچائے گا وہ بھی میں بیان کر دوں 2-3 منٹ کے اندر. ایک بہت پیاری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاح چیپٹر میں، حدیث قدسی ہے، اور راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حدیث جو ہے وہ قابل وجد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں. اور ایک تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. کیٹاگوریکلی بتایا ہے، اس میں یہ نہیں بتایا کہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، کیٹاگوریکلی ہے، کوئی استثناء نہیں. اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی. تو وہ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہو تو تب بھی ہم فاتحہ پڑھا کریں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حنفی ہو جاؤ یا شافعی ہو جاؤ یا مالکی ہو جاؤ. آپ نے فرمایا کہ ہاں اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو. اقرا کا لفظ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور دل میں پڑھنے مراد یہ نہیں ہے کہ منہ بند کر کے، آہستہ آواز میں. کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ اکبر کہہ کے جب نماز شروع کرتے ہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تو خاموشی کا مطلب ہے کہ خاموشی کے باوجود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو. اس کا یہ مطلب ہے کہ آہستہ آواز میں. سیدنا ابو ہریرہ نے پوچھا جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میں خاموش ہوتا ہوں بھائی. تو پھر آپ نے دعا ثنا تعلیم فرمائی، اللہم باعدنی، وہ والی دعا، اور سبحانک اللہم بحمدک وتبارک. تو اس میں الفاظ ہے کہ آپ جب خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا پڑھتے تھے. تو سیدنا ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے، یہ کسی بزرگ کا فتویٰ نہیں ہے.
صحابی رسول کا فتویٰ ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں جن لوگوں نے یہ بکواس کیا کہ وہ غیر فقیہ صحابی تھے، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے مومن ہی محبت رکھے گا. وہ منافق ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ کو کہتے ہیں غیر فقیہ تھے، اپنے مولوی کو کہتے ہیں فقیہ تھا بہت بڑا، اور سیدنا ابو ہریرہ کو کہتے ہیں غیر فقیہ تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اپنے ایمان کی فکر کریں. تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ امام کے پیچھے بھی ہوتے ہو، اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں یہ پڑھ لیا کرو. کیوں؟ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے. نماز کو. اور آگے بتایا نماز سے مراد ہی فاتحہ ہے. فاتحہ پوری نماز ہے. یہاں فرمایا نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے. اور پھر آگے سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفات کا اقرار کیا، میری رحمت کا بیان کیا. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہوں قیامت کے دن کا مالک. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا. اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جب وہ یہ کہتا ہے تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا. اب مجھے بتائیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کی دلیل میں یہ بات لا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے فاتحہ نہیں پڑھو گے، دعا ہی نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جواب کیسے دے گا؟ چاہے امام کے پیچھے ہو. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ چاہے امام ہو یا مقتدی، چاہے جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں، چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو، ہر حال میں فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. کیٹاگوریکلی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی.